ہم نے پچھلے جمعہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ حضرت بلال حبشی آخر کون تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف کر دی اور ایک ہی نعرہ لگا احد احد، کہ جب تک بلال زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے گا، اس کے سوا کسی خدا نہیں مانے گا، اس کے سوا کسی خدا نہیں تسلیم کرے گا۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے پیارے، کہ اگر ان کی سیرت پاک اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر رسول سے محبت بھی کر رہے تھے۔ ان کی محبت اور ان کی عقیدت رسول اللہ سے کس طرح تھی، آپ کتابوں کو اٹھائیے اور آپ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کس طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں موجود تھے اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا تو آپ پر ایک الگ کیفیت طاری ہو گئی، ایک الگ وجد طاری ہو گیا، بلکہ آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، گھومتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگوں اگر تم نے کہیں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ان کا مجھے پتہ بتا دو، کہیں آقا کو دیکھا ہے مجھے تو مجھے ان کا پتہ بتا دو، میں بھی آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر پیارے حضرت بلال جانتے تھے کہ حضور ظاہری طور پر ہمارے بیچ نہیں، مگر ایک محبت ہے، ایک جذبہ ہے کہ حضور کے ایسے عاشق تھے کہ حضور کے جانے کے بعد میں بھی حضور کو مدینہ گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں، مدینہ کے باغات میں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور کا دیدار نہیں ہو رہا ہے اور میری طرف بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر بندے کو عشق ہو جائے اپنے محبوب سے، اگر اس کو صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں عشق محبت اگر ہو جائے، اگر وہ میسر نہ آئے، وہ دیکھنے کو نہ ملے تو پھر سوچتا کہ جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ کم از کم کوئی تکلیف کم ہو جائے۔ مگر پیارے حضرت بلال حبشی نے مدینہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کو چھوڑ کر آپ ملک شام شہر حرب چلے گئے۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو آقا خواب میں تشریف لے فرمایا، اے بلال تم نے ہم سے ملاقات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تم تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، تم نے مدینہ کو کیوں چھوڑ دیا بلال؟ حضرت بلال جب اس خواب میں آقا علیہ السلام کی باتوں کو سنتے کہتے، یا رسول اللہ میں آپ کے اس بات پر حاضر ہوں، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد ہی آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جیسے آنکھیں کھلتی ہیں آپ اسی وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، ایک روز تک اور ایک رات دن تک چلتے جب آپ مدینہ پہنچتے تو سب سے پہلے حضرت بلال مسجد آقا میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ مسجد آقا میں جاتے ہیں، کیونکہ ایک عاشق کی طرف کیا تھی، وہ عاشق جو شہر حلب سے نکلا، ملک شام سے نکلا، رات دن کا سفر کیا تو سب سے پہلے کہاں جاتا؟ وہ چاہتا کہ یہ کھانا کھایا جائے، پیا جائے، آرام کیا جائے، مگر نہیں، سب سے پہلے وہ مسجد آقا میں گیا۔ جانے کے بعد اس نے حضرت بلال نے جو ہے آقا علیہ السلام کو تلاش کیا مگر آقا علیہ السلام کو نہ پایا۔ اس کے بعد حضرت بلال باغات میں گئے مگر حضور کو نہ پایا۔ اس کے بعد آپ حجروں میں گئے مگر حضور کو نہ پایا۔ آخر کار تھک ہار کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مزار اقدس کی پیاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے اپنے غلام کو ملک شام شہر حلب سے اپنے ملاقات کے لیے بلایا، اپنے دیدار کے لیے بلایا، مگر جب آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا محب جب آپ کی پیاری بارگاہ میں آیا تو آپ پردے میں چھپ گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے اپنے جلوہ کو پردے کے بے شفا لیا۔ یا رسول اللہ آخر میری کیفیت کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ یہ کہتے کہتے آپ نعرہ لگاتے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوشی کے عالم سے آئے تو آپ کیا دیکھتے کہ آپ لوگوں کے بالکل جھرمٹ میں موجود ہیں، لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں وہ اذان سنا دو جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے آقا کو سنایا کرتے تھے۔ اے بلال ہمیں وہ اذان سنا دو جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں سارے مدینہ کے لوگوں کو، سارے مدینہ کے افراد کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، اے لوگوں اگر میں اذان پڑھنا شروع کروں گا اور جب میں لفظ کلمات اشہد ان لا الہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچوں گا، اگر جلوہ مصطفیٰ نظر نہ آئے گا تو پھر میری کیفیت بدل جائے گی، پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اے لوگوں مجھ سے اذان مت دلواؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بارگاہ میں لوگ اصرار کرتے رہے مگر آپ انکار کرتے رہے، اے لوگوں میں اذان نہیں دے سکتا، اے لوگوں میں اذان نہیں دے سکتا۔ آخر کار صحابہ نے بھی اصرار کیا مگر صحابہ کی باتوں کو بھی آپ نے ٹال دیا، مگر ایک صحابی نے کہا کہ جاؤ حضرت حسنین کریمین کو بلا لاؤ۔
کیا کہا؟ جاؤ حضرت حسنین کریمین کو بلا لاؤ۔ اگر حضرت بلال حبشی رسول اللہ کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں تو آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کو جا کر بلا لاؤ۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری ذات مبارکہ آتی ہیں تو حضرت حسین کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے آقا کے غلام، آپ ہمیں وہ اذان سنا دے جو ہمارے نانا جان کے زمانے میں ہمیں سنایا کرتے تھے، سارے مدینہ کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، بلال وہ اذان سنا دیجئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی بات کو تو ٹال دیا، صحابہ کی بات کو کاٹ دیا، مگر اے حسنین کریمین آپ تو آل محمد ہو، آپ تو آل رسول ہو، جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی کوئی شخص اگر اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدی کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے پیارے اہل بیت کی محبت، آل رسول سے محبت کرنا کتنا لازم و ضروری ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد مسجد کی چھت پر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مدینہ میں سناٹا چھا جاتا ہے، سارے مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، بلکہ وہ با حیا با پردہ جو عورتیں تھیں اپنے چہروں پر حجاب ڈالے باہر آ جاتی ہیں، بزرگ باہر آ جاتے ہیں اور ننھے سے بچے چھوٹے وہ بھی باہر آ جاتے ہیں، اور اچانک سے لوگوں پر رقت انگیز عالم طاری ہو جاتا ہے، سارے کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہہ رہے تھے اپنی ماں سے اے ہماری مائیں، آخر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام مؤذن رسول تشریف لا چکے ہیں، مدینے والے آقا کب تشریف لائیں گے؟ مدینے والے آقا مدینے کے تاجدار کب تشریف لائیں گے؟ وہ بلال جو رسول اللہ کے زمانے میں اذان دیتا تھا، اس کی اذان سے ہم مسرور ہوتے تھے، آج وہ اذان دینے والا تو آ چکا ہے، مگر آمینہ کا لال کب آئے گا؟ مدینے کا والی کب آئے گا؟ آخر کار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان جب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور کلمات اشہد ان لا الہ کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جیسے پہنچتے ہیں، اچانک سے ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ اچانک سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو پھر آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ رسول اللہ کا عشق ہے، جب مجھے رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا۔ ایک عاشق ایک محب ہی جانتا ہے کہ عشق کیا چیز ہوتی ہے۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے مگر نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، آج ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ایک وقت آتا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے مگر گناہ عظیمہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ پیارے مگر یہاں تک کہ اپنے چہروں پر داڑھی کو نہیں سجاتے ہیں، اپنے چہروں پر داڑھی کو نہیں سجاتے ہیں۔ بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشرۃ المعارف فرماتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اور آپ جس چیز کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں سمجھنے پیارے یہاں پر ایک قابل غور بات میں عرض کرتا چلوں۔ قبر میں کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ قبر میں کتنے؟ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ من ربک ما دینک ما تقول فی شان ھذا الرجل، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ اگر بندے کو نہ یاد آئے کوئی بات نہیں، دوسرے پر نہ یاد آیا مگر اگر چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کی داڑھی ہوگی تو پیارے ضرور اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی اور سارا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ داڑھی رکھا کرو۔ تو ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر چہرے پہ داڑھی نہیں، ہم اور آپ رسول کریم کو تکلیف دیتے ہیں جب ہم اور آپ جو ہے اپنے چہروں پر استرے کو چلواتے ہیں، اس داڑھی کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک دنیا کی عورت کے چکر میں جو ہے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں مگر یہ سب بیکار کام ہیں۔ اس چیز کو دیکھیے جو کہ آخرت تک باقی رہنے والی ہے۔ تم نے جس سے محبت کیا ظاہری طور پر دنیا کی کسی عورت سے، وہ تمہارے کام نہیں یہ قبر میں، وہ تمہارے کام نہیں کہ بلکہ اس کا مرنے کے بعد تو اس کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، بغیر کپڑے کے حائل کا بھی سوچ چھین بھی نہیں سکتے اپنی عورت کو، تو اس کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر صرف ایک ہی رشتہ جو برقرار رہنے والا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ، ان سے محبت ہے پیار۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسے سچے پکے عاشق تھے پیارے
کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رسول کریم کی محبت میں صرف کر دیا۔ یہاں پر ایک حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنا کر میں اپنی بات مکمل کر لوں گا، حالانکہ ٹائم ہو چکا، مگر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجذوب ان کو کہا گیا ہے، بعض لوگ ان کو پاگل کہتے تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ ظاہر سی بات ہے ایک اللہ والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو، اس کی معرفت کو، اس کی حقیقت کو جان لے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کی نظر میں تو پاگل نظر آئے گا۔ بلکہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب منہج العابدین میں لکھا ہے کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی ایسی باتیں اگر میں بیان کر دوں لوگوں کو سامنے تو لوگ مجھے کہیں کہ بت پرست ہے، لوگ کہیں کہ معاذ اللہ یہ بت پرست ہے، مگر ایسی ایسی باتیں موجود ہیں پیارے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پیاری بارگاہ تھی، کچھ لوگ جماعت بنا کر آئے، کہنے لگے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح اور آپ دعوے محبت کرتے ہیں نا، کچھ لوگ آئے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت شبلی نے کہا اپنے مرید خاص سے کہ پتھر لے کر آؤ، پتھر میں گیا اور پتھر پھینک کر سارے لوگوں کو مارا، سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے۔ اب آپ نے مرید خاص سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر یہ میرا محب ہوتا، اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو ہمارے پتھر کے مارنے پر نہیں بھاگتے بلکہ ہمارے پاس موجود رہتے۔ تو یہ عاشق ہوتے، یہ محب ہوتے پیارے، جو اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس معاملے میں بالکل کھڑے اترتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پیارے، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بارگاہ ہمیں اور آپ کو حاضر ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر سچا عاشق اور سچا محب بنائے اور رسول کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبقت لسانی میں جو بھی مجھ سے اغلاط توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ